تو آج ہم ایک ایسی نظم کے سفر پر چلتے ہیں جو صرف لفظ نہیں بلکہ لاکھوں دلوں کی آواز ہے۔ اس شاعری میں کعبہ کی اس عجیب سی کشش کا ذکر ہے جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر ایسا کیا ہے۔ یہ وہ نظم ہے جو ہمارے آج کے تجزیے کا مرکز ہے۔ اس کی ہر لائن عقیدت سے بھری ہوئی ہے، لیکن ایک سوال جو بار بار سامنے آتا ہے، جو اس نظم کی روح ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، شاعر کا یہ سوال صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ اصل میں ایک روحانی سفر کا آغاز ہے۔ آخر ایسی کون سی طاقت ہے، کون سی ایسی مقناطیسی قوت ہے وہاں جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہو کر ہر دل کو اپنی طرف بلاتی ہے؟ چلیں اسی کشش کے راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نظم کعبہ کو صرف ایک عمارت کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے عالمی مرکز کے طور پر پیش کرتی ہے جہاں رنگ، نسل، زبان یہ ساری تفریق مٹ جاتی ہے اور بس انسانیت ایک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس نظم کی گہرائی میں جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کعبہ کیا ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان کا مرکز ہے، ان کی دعاؤں کا رخ ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جو اس نظم کو اتنی طاقت بخشتا ہے۔ یہاں شاعر لفظوں سے ایک پوری تصویر بنا رہا ہے۔ وہ دکھا رہا ہے کہ کیسے کیسے دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لاکھوں سر بس ایک ہی مرکز کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف ایک منظر نہیں ہے، یہ تو اتحاد اور عقیدت کی آپ کہہ لیں کہ ایک زندہ مثال ہے۔ یہاں شاعر ہمیں آسمانی باتوں سے واپس زمین پر لاتا ہے۔ حتیم اور رکن یمانی جیسے مقدس مقامات کا ذکر کر کے وہ اس روحانی تجربے کو ایک ٹھوس حقیقت سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں لوگ مانتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے۔ تو لاکھوں کے اس ہجوم میں جہاں ہر کوئی ایک ہی مرکز کی طرف دیکھ رہا ہے، وہیں ہر شخص کا اپنا ایک ذاتی اور بہت گہرا تجربہ بھی ہوتا ہے۔ آئیے اب اس نظم کے ذریعے اس انفرادی روحانی کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر کیسا ہوتا ہے وہ لمحہ جب ایک انسان اس ہجوم میں کھڑا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ یہ نظم ہمیں اس انفرادی تجربے کی گہرائی میں لے جاتی ہے۔ نظم کے الفاظ ہمیں سیدھا اس تجربے کے مرکز میں لے جاتے ہیں۔ بے اختیار بہتے ہوئے آنسو، چوکھٹ کو پکڑ کر ملنے والا سکون اور لبیک کی گونج، یہ صرف لفظ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کیفیت کا بیان ہے جسے شاید صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نظم ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف احترام اور تعظیم کا رشتہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی گہری محبت ہے جو روح کو پگھلا دیتی ہے اور انسان کو اپنے خالق کے بہت قریب لے آتی ہے۔ لیکن کعبہ کی کشش صرف اس دنیا تک محدود نہیں۔ اب ہم نظم کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں شاعر ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ پتھر کی عمارت کس طرح اس مادی دنیا سے آگے نکل کر روحانی رازوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ یہاں ہمیں دو الگ الگ حقیقتیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف وہ دنیا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پتھر کی عمارت، صحرا کی دھوپ، اور دوسری طرف وہ روحانی دنیا ہے جہاں نور کی بارش ہوتی ہے اور قیامت کی دھوپ بھی ٹھنڈک دیتی ہے۔ اور یہ شعر اس معجزے کی بات کرتا ہے جو عقل میں نہیں آتا۔ سوچیں ذرا، قیامت جیسی سخت دھوپ ہو اور فرش بالکل ٹھنڈا۔ یہ ایک ایسی عجیب بات ہے، ایک ایسا تضاد ہے جو انسان کو خدا کی قدرت پر حیران کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں منطق ختم ہوتی ہے اور ایمان شروع ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ نور اور آگ سے بنی مخلوقات یعنی فرشتے اور جنات بھی حاضر ہوتے ہیں، تو کعبہ کی اہمیت کائنات کی وسعتوں تک پھیل جاتی ہے۔ یعنی یہ جگہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے مقدس ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے اس نظم کی مختلف پہلوؤں کو دیکھ لیا ہے، آئیے ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ کعبہ کی یہ لازوال کشش آخر کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ اس نظم کا اصل حسن آپ دیکھیں تو اس کے تضادات میں ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں ایک فرد کے آنسوؤں کی کہانی بھی ہے اور لاکھوں کے اجتماع کا منظر بھی ہے۔ یہ پتھر کی ٹھوس حقیقت کو بھی بیان کرتی ہے اور روح کے پراسرار رازوں کو بھی۔ یہی چیز اسے ایک مکمل تجربہ بناتی ہے۔ اور آخر میں ہم وہیں واپس آتے ہیں جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا،
یہ لائن صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ اپنے اندر خود ایک جواب بھی رکھتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے نہیں ہوتی، بس محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو آخر میں یہ نظم ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور یہ سوال صرف کعبہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہر مقدس مقام کے بارے میں ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو کسی جگہ کو صرف اینٹ اور پتھر سے کچھ زیادہ بنا دیتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں روح کو پناہ ملتی ہے؟ اس کا جواب شاید ہر کسی کے لیے الگ ہو۔